الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نماز اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا انعام ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ رب العزت نے نماز کی عظمت کو اجاگر فرمایا۔ خالق کائنات کا قرآن فرماتا ہے ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ان صلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی شب جب اللہ رب العزت کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے تو خالق کائنات نے اپنے محبوب کو امت کے لیے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ نماز کی اہمیت کے حوالے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے حدیث پاک مروی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ پانچوں نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان تک کے درمیان کے گناہوں کو مٹانے والے ہیں۔ یعنی ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان اگر بندہ مومن سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو نماز پڑھنے سے اس کی خطائیں جو ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ فرمایا گیا اذا اجتنبت الکبائر، جب تک کہ بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ یعنی بڑے جو گناہ ہیں، گناہ کبیرہ جو ہیں، وہ سچی توبہ اور استغفار سے معاف ہوتے ہیں، اور گناہ صغیرہ جو ہیں وہ نماز کی ادائیگی سے، جمعہ کی ادائیگی سے اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں جو ہیں وہ خطاؤں کو، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو نماز کی برکات سے بندے کے صغیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز طہارت اور پاکیزگی کا باعث ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم، فرمایا کہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو یغتسل فیہ کل یوم خمسا، کہ وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ غسل کرے، حل یبقا من دورنہ شیء، تو کیا اس پر میل کچیل باقی رہے گی؟ قالوا لا یبقا من دورنہ شیء، تو لوگوں نے عرض کی کہ اس پر، ایسے شخص پر کہ جو دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو اس پر کوئی میل کچیل جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ قال فذلک مثل صلوات الخمس، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ ان کی برکت سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نماز ان اعمال میں سے ہے کہ جو اللہ رب العزت کو بڑے ہی محبوب ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، حضور سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے؟ قال الصلاۃ لوقتہا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا وقت پر ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے؟ تو فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، بھلائی کرنا۔ پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔
اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہے، یعنی کفر اور بندے کے درمیان میں نماز جو ہے وہ آڑ ہوتی ہے۔ اگر بندہ نماز ادا نہیں کرتا تو اس کے اور کفر کے درمیان میں کوئی چیز جو ہے وہ حائل نہیں رہتی۔ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے بخشش کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمس صلوات افترضہن اللہ تعالی، کہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی، من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن، فرمایا کہ جو اچھے طریقے سے وضو کرے اور نماز کو وقت پر پڑھے، واتم رکوعہن وخشوعہن، اور جو صحیح طریقے سے رکوع اور خشوع ادا کرے، کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ اس کی بخشش فرمائے گا۔ ومن لم یفعل فلیس لہ علی اللہ عہد، جو ایسا نہیں کرتا تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں۔ ان شاء غفر لہ و ان شاء عذبہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بخش دے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ یعنی بے نمازی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بخشش کا وعدہ نہیں فرمایا، وہ چاہے گا تو اسے عذاب دے گا، چاہے گا تو اپنی رحمت سے اس کی بخشش فرمائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو، اور اپنے امر والوں یعنی خلیفۃ المسلمین کی اطاعت کرو، یعنی جو خلیفۃ المسلمین ہیں، جو صحیح اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے خلفاء ہیں، حکمران ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو نافذ کرنے والے جو حکمران ہیں، ان کی اطاعت کرو، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نے مجھے وصیت کی کہ شرک نہ کرنا، اگرچہ تم مار دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ، اور نماز کو عمدن نہ چھوڑنا، کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس سے ذمہ اٹھ جاتا ہے، کہ نمازی آدمی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہوتا ہے، مصائب و آلام سے اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا رہتا ہے، لیکن جب وہ نماز نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم سے وہ نکل جاتا ہے، تو پھر مصائب و آلام اسے پہنچتے ہیں۔ اور فرمایا کہ شراب نہ پیو کہ یہ ہر برائی کی، ہر شر کی چابی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے حوالے سے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ امت کے غمخوار نبی کے جن کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، دنیا میں اگر ہمارے اعمال ٹھیک نہ ہوں گے تو کل بروز حشر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کی امید سے ہمیں ڈھارس حاصل ہوتی ہے، تو ہمیں بھی اپنے آقا و مولا سے وفا کرتے ہوئے نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے نماز پنجگانہ ادا کریں۔ رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔